السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما
جزاک اللہ۔ سرور کائنات ہادی برحق رحمت دو جہاں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا مانگا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ روشن ہوئی ہیں تم سے دو عالم کی وسعتیں، روشن ہوئی ہیں تم سے دو عالم کی وسعتیں، اس صبح ازل کے مہرو درخشاں تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہی ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ آپ کے سامنے میں جس طالب علم کو نعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہوں، ان کا یہ اعزاز ہے کہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ادارے کا فخر ہیں، بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور زندگی کی جدوجہد میں ایک فعال کردار ادا کر رہی ہیں، بہت زیادہ پرجوش اور عشق رسول سے لبریز بڑے اچھے انداز میں نعت گوئی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے نعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کلام جس کے لیے مجھے کہا گیا اقبال عظیم جو کہ خود لائن شاعر ہیں، جنہوں نے جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام جو آنکھوں سے محروم ہیں ان سب کی عکاسی کی ہے۔ ایسا کلام مجھے امید ہے کہ آپ کو سن کے پسند آئے گا اور ایک لفظ کو اپنے دلوں میں جگہ دیجیے گا۔ ایک دفعہ تمام ہی احباب جتنے بیٹھے ہیں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ کو بھی کاش جلوے خضرا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوے خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے اجالا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش تھوڑی سی دیر کو جھلک حضور
جلوائے اور شعر دیکھیے گا جاگوں تو صرف ان اقبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو یہ شعر خاص طور پہ جو ہمارے اس ادارے کے چیئرمین عدنان محمود صاحب بلکہ جتنی بھی انتظامیہ ہے اس ادارے کی جو کہ ہم بلائنڈ بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں میں ان کی نظر یہ شیئر کرنا چاہوں گا اقبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی دے یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی مجھ کو بھی کاش جلوائے ماشاءاللہ سبحان اللہ. زندگی کیا کسی مفلس کی قبار ہے جس میں زندگی کیا کسی مفلس کی قبار ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے دکھ درد کیا ہوں گے وہاں لوگوں کے دکھ درد کیا ہوں گے جہاں نوحہ گناہ کوئی نہ. عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس پروکار تقریب کا اہتمام الصفا مرکز میں شارٹ کورسز کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کیا گیا ہے. عدنان محمود صاحب بصارت سے محروم افراد سے والہانہ محبت کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اس وسیع اقدام کا بیڑا اٹھایا. میں خود اس ٹیم کا حصہ ہوں اور اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ ادارے کا محدود بجٹ اتنے گرینڈ کورسز کا متحمل نہیں ہے، مگر عدنان صاحب کی اس ٹیم کے اور ان کی ٹیم کے حوصلے بلند ہیں. انہوں نے دور دراز سے طلبہ و طالبات کو فری کورسز کے لیے
نہ صرف دعوت دی بلکہ قیامت عام کی سہولت فراہم کرنے کی ایک عظیم روایت ڈالی. بھرپور کلبنگ عدنان محمود صاحب کے لیے. مگر ہم اپنے حلقہ احباب سے دستے شفقت کے منتظر ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تکبر کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کیا. مہمان نوازی کی عظیم روایات کی پاسداری کرتے ہوئے بانی الصفا عدنان محمود صاحب نے ان طلباء و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کرنے کے قابل بنایا ہے. وہ ہر وقت بہت زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں. ادارے کی نوک پلک جھکپک سنوارنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. دور دراز کا سفر کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اپنی گزارشات بتاتے ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی یہ کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے, دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے, کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے میں. آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گی ادارے کے بانی عدنان محمود صاحب کو, الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کے بانی عدنان محمود صاحب کو کہ وہ آئیں اور خوش آمدید مہمان گرامی کو کوئی ابھی ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں عدنان محمود صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صدق الله العظيم. میرے معزز مہمانان گرامی اور خاص طور پہ مہمان خصوصی جناب چودھری عثمان صاحب, آپ بانی ہیں, اونر ہیں ملت کالج اینڈ سکولز کے, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ سر آپ کا. میرے ٹیم ممبرز جناب عبدالرحیم صاحب, ارشد مغل صاحب, میڈم سربت نسرین صاحبہ, اس کورس کے ٹیچرز جناب طاہر محمود صاحب, طاہر رسول بھٹی صاحب, اسد رضا صاحب, ام ریان صاحبہ. عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, شکر ہے اس خالق حقیقی کا کہ جس نے ہم سے یہ کام لیا کہ ہم الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کی صورت میں نابینا افراد کی خدمت کر رہے ہیں. ورنہ کام تو اللہ آپا بینوں سے بھی لے سکتے ہیں, جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں, چاہیں تو مچھر سے کام لے سکتے ہیں, چاہیں تو مکڑی کے جالے سے کام لے سکتے ہیں. اس کو کیا مشکل ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سے کام لیا کہ ہم اپنے بھائیوں کی, اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور میں بڑا پریشان ہوں اس وجہ سے کہ ہم جب بھی کسی کے پاس ادارے کے لیے جاتے ہیں, فنڈز کے لیے جاتے ہیں, تو وہ ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میں اس کیمرے کے توسل کے ساتھ لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اعتماد کرنا سیکھیں. میں مانتا ہوں کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, لیکن آپ جب صدقہ کرتے ہیں, جب مدد کرتے ہیں, جب ہیلپ کرتے ہیں, تو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو آپ اپنے اخلاص کو دیکھا کریں, اگلے بندے کو نہ دیکھا کریں. وہ اس کی مرضی ہے, اگر صحیح کام پہ لگائے گا تو اس کو اجر ملے گا, نہ لگائے گا تو وہ مجرم ہوگا. آپ تو اللہ کے ہاں عظیم ٹھہر گئے نا. ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک علوی خاندان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان, اس سے ایک عورت تھی. وقت نے جو ہے پلٹا مارا, حالات بدل گئے, شوہر فوت ہو گیا, غربت آ گئی. سوچا کسی علاقے میں چلتی ہوں, اپنے علاقے میں سفید پوش لوگ نہیں کسی کو کچھ کہتے, تو کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, چلے کچھ چھوٹا موٹا کام مل جائے گا یا کوئی ہیلپ مل جائے گی, وہاں پہ زندگی گزاریں گے. علاقے میں گئے تو ایک طرف ایک مسلمان چودھری تھا اور دوسری طرف ایک پارسی جو ہے وہ چودھری تھا.
مسلمان کے پاس جاتی ہوں، فرمایا کہ میں علوی خاندان کی عورت ہوں، یہ میرے پاس 2 میری بیٹیاں ہیں، تو ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ایسا کریں کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے پناہ چاہیے، کوئی کام چاہیے، کوئی ہماری مدد فرمائیں۔ کہنے لگا آپ کہتی ہیں میں علوی خاندان کی عورت ہوں، صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں آتی ہیں کتنی جاتی ہیں، وہ سارے اپنے آپ کو سید ہی کہتے ہیں، لہٰذا کوئی ثبوت پیش کرو کہ آپ علوی خاندان سے ہو۔ کہنے لگی میں کیا ثبوت پیش کروں، پردیس میں ہوں، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست احباب نہیں ہے، کوئی جاننے والے نہیں ہیں، میں کیا ثبوت دوں تمہیں؟ کہتا ہے کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ جائیں۔ بڑی پریشان ہوئی، ایک پارسی کے پاس گئی، وہ پتہ لگا ان سے بھی یہی باتیں کی۔ اس نے کہا جی مسلمانوں کی عورت ہے تو بے سہارا ہے تو ہم اس کو پناہ دیتے ہیں۔ پناہ دی تو بیوی کہتی ہے آپ نے اس کے اوپر اعتبار کر لیا ہے تو کیسے ثابت ہوگا کہ یہ نبی کے خاندان کی ہے، علی کے خاندان کی ہے؟ کہتا ہے پارسی کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ جو مسلمان کے مرد اور عورتیں ہیں نا ان کی راتیں مصلے پہ گزرتی ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ رات ہوئی، دونوں میاں بیوی جاگ رہے ہیں، تو اس عورت نے رات آدھی گزر گئی، اٹھی، وضو کیا، بچیوں کو وضو کروایا اور اللہ کے سامنے رو رو کے مانگنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ والے اللہ سے مانگتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ادھر وہ چودھری جو ہے، وہ خان جو مسلمان چودھری ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ جنت کا ایک محل ہے تو یہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں فرشتے آگے کہا رک جا، کون ہو تم؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو یہ محل تو مسلمانوں کے ہے نا جنت کے؟ کہا تو مسلمان ہے؟ ہاں جی۔ نبی کا امتی ہے؟ ہاں جی۔ کہا کوئی ثبوت پیش کر، اگر تو مسلمان ہے کوئی ثبوت پیش کر۔ تو اس کو اب یاد آیا ہوئے میں نے دن میں کیا کر دیا تھا۔ پھر بھاگم بھاگ اس کے پاس گیا، کہتا ہے ہماری 2 یہ عورت آپ کے پاس آئی تھی، میرے حوالے کر دو۔ کہتا ہے نہیں، اب نہیں۔ کہتا ہے آپ مجوسی ہو، آپ پارسی ہو، تو یہ جو ہے ہماری عورت ہمارے حوالے کر دو۔ کہتا ہے میں رات تک تھا لیکن رات کو میں مسلمان ہو گیا ہوں، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے دیکھا ہے، جس محل سے تجھے روک دیا گیا تھا اللہ کے نبی نے وہ محل مجھے عطا کر دیا۔ تو عزیز بھائیو، آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو اللہ پہ یقین کریں، بلیو کریں، ثبوت نہ مانگا کریں، اگلے بندے کو شرمندہ نہ کیا کریں۔ میں اپنے جو بچے ہیں ڈیرہ غازی خان، اسلام آباد، گجرات، پارا چنا سے بچے آ رہے ہیں، وہ نہیں پہنچے ابھی، تو اس کے علاوہ ہمارے گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، دیگر شہروں سے آئے ہوئے آپ لوگ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جناب طاہر صاحب کی سرپرستی میں، عبدالرحیم صاحب کی سرپرستی میں اور باقی ہمارے جو ٹیچرز ہیں، طاہر رسول بھٹی صاحب ہیں، آپ ان کے ساتھ سیکھیں گے اور کمپیوٹر آج کی ٹیکنالوجی کا اہم جز ہے، بلکہ سارا دار و مدار اس پہ ہے، تو ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش اور خواہش ہوگی کہ آپ کو کمپیوٹر سے اس قدر آشنا کر دیں کہ آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، ڈاکومنٹس میں کوئی پریشانی نہ ہو، آپ بخوبی اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں، اپنی سٹڈی ہیں، وہ انٹرنیٹ کی مدد سے مکمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ مختلف کورسز کے لیے سہولت دی جا رہی ہے اور آپ سب یہاں پہ موجود ہیں۔ کچھ دوست احباب جو ہیں طلباء و طالبات یہاں پہ موجود ہیں، کچھ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ آج افتتاحی تقریب میں جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہیں۔ ابھی میں دعوت دوں گی کمپیوٹر کے ہمارے بہت ہی ہونہار جو ہیں وہ ٹیچر ہیں طاہر محمود صاحب،
وہ کچھ کورس کے حوالے سے روشن ڈالیں گے. بھرپور کلیپنگ طاہر صاحب کے لیے. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guest, Sir Adnan Mahmood, Sir Abdul Rahim اور dear students, السلام علیکم. میں خود کو بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے میں نے تقریباً 3 سے 4 کورسز جو ہیں وہ کنڈکٹ کروائے ہیں اور الحمدللہ بہت سکسیسفل رہے. ان ساری ایفرٹس کے جو بیک گراؤنڈ پہ ورکنگ ہے وہ عدنان اور سر رحیم اور ان کے ساتھ جو باقی ٹیم ورک ہے یہ اسی کی بدولت جو ہے وہ ممکن ہے, کیونکہ ہم ایز اے ٹیچر تو صرف اپنا ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں, جو نالج ہے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. بیسیکلی جو ہمارا کمپیوٹر کورس ہے اس میں پہلے بیسک کمپیوٹر ہے. بیسک کمپیوٹر میں ہمارے پاس یوز آف کمپیوٹر ہم جس طرح ایک سائٹڈ پرسن کمپیوٹر یوز کرتا ہے ہمارا تھوڑا سا اس سے فرق ہے. ہمارے پاس کمپیوٹر میں اسکرین ریڈر انسٹال کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے, جس کو ہم جوز کہتے ہیں, یا اس طرح سے 1-2 اور بھی ہیں نوریٹر. سب سے پہلے ہم اس کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ اس اسپیچ کے ساتھ فیملیئر ہوں. اس کے بعد کی بورڈ ٹائپنگ اینڈ ادر ایپس لائک MS ورڈ, MS پاور پوائنٹ اینڈ ادر ایپس لائک گوگل کروم. اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس لیے ہم فیس بک, ٹویٹر اور واٹس ایپ وغیرہ جو بھی اس طرح کی ایپس ہیں اس کی بھی ساتھ ساتھ ٹریننگ دیتے ہیں. یہ کورس تقریباً میں نے آپ کو بھی بیسک لیول کا بتایا, تو اسٹوڈنٹس ٹو اسٹوڈنٹس ویری کرتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس لاسٹ ایئر آئے جو اینڈ پر جب گئے تو وہ اپنے کمپیوٹرز میں انڈیپینڈنٹلی ونڈوز بھی انسٹال کر لیتے تھے وداؤٹ ٹیکنگ اینی کائنڈ آف ہیلپ فرام سائٹڈ پرسن. تو یہ الحمدللہ ہمارا بڑا سکسیزفل ہے. اگر ہم پچھلے 20-25 سال میں اس روشنی ڈالیں تو دنیا بہت پیچھے تھی اور ہمارے لیے کچھ زیادہ ہی پیچھے تھی. ایک دعا کرنے کی حد تک رکھا گیا تھا کہ آپ دعا کریں, آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں سڑک پار نہ کرواتے. قبول ہوتی تو شاید ہمیں نظر آ جاتا. ہماری بھی آپ کی طرح ہی دعا قبول ہوتی ہے. ہم بھی اچھے برے سب کام اس طرح لوگوں سے ہوتے ہیں, ہم سے بھی ہو جاتے ہیں, ہم بھی خطا کار ہیں. تو اب کمپیوٹر کے آنے کے بعد ایک دم جو تھا دنیا ایک طرح سے ہمارا ٹرینڈ چینج ہوا. کیونکہ میرا تعلق لاہور شہر سے ہے تو بڑے بڑے شہروں سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ جلدی شروع ہوتی ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے میں پڑھا ہوں, تو وہاں پر جب کمپیوٹر لیب بنی تو ایون کہ وہاں تو کریم ہے پاکستان کی, تو وہ بھی پریشان ہوتے تھے کہ آپ لوگ یہ کیسے کر رہے ہیں, آپ کمپیوٹر کیسے چلائیں گے. ڈینس, VC اور ادر جتنی فیکلٹی ممبرس تھے وہ اس لیب کو کنٹینیوسلی وزٹ کرتے رہے. آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہوا, لوگوں کا ٹرسٹ آیا, بلیف آیا, بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس نے ہمیں ایکسیپٹ کیا, ریئلائز کیا کہ ہمارے میں پوٹینشیل ہے. صرف تھوڑا سا طریقہ کار چینج ہو جاتا ہے سم ٹائم, لیکن ہم وہ چیزیں بڑی آسانی سے جو ٹاسک ہمارے پاس جو ادر پرسن ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ ایک شخص ای میل کرتا ہے کسی کو, تو یہ نہیں دوسرے والا کہہ سکتا کہ یہ کسی بلائنڈ نے کی ہے یا کسی سائٹڈ پرسن نے کی ہے. مطلب ٹیکنالوجی نے اس گیپ کو, جو بیریئر تھا, اس کو کافی حد تک کم کیا. آپ فیس بک پہ چیٹ کر رہے ہیں, آپ دوسری طرف آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی بلائنڈ چیٹ کر رہا ہے یا کوئی سائٹڈ ہے جو دیکھ سکتا ہے وہ کر رہا ہے. تو اٹس مین کہ گیپ تقریباً یہ ختم ہی ہو گیا ہے اس سے, ٹیکنالوجی کے آنے سے. تو ہم یہاں پر اس ادارے میں گزشتہ 2-3 سال سے یہ کورسز بڑے ریگولر بیسس پہ ہو رہے ہیں. بچیوں کے لیے بھی کنڈکٹ ہوا اور بوائز کے لیے بھی ہو رہے ہیں کنٹینیوسلی. تو میں اس میں عدنان اور سر رحیم دونوں کا
ان کو تھینکس کروں گا کہ وہ اتنی اچھی اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, اتنا اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں, اکوپمنٹس دے رہے ہیں, کمپیوٹرز دے رہے ہیں بچوں کو, ان کی اکاموڈیشن دے رہے ہیں, ان کو فوڈ, سارے ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ کور کر رہے ہیں. تو یہ ان بچوں کے لیے بلیسنگ ہے. اور آپ لوگوں کے لیے بچوں میرا میسج یہی ہے کہ آپ یہاں جن جن کورسز کے لیے آئے ہیں آپ اس میں پوری لگن سے کام کریں, آپ اپنی پوری ایفرٹ دیں, تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ آپ جب جائیں گے یہاں سے تو آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے. میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری سب ٹیچرز کی ایفرٹس بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. تھینک یو سو مچ. جی اب میں دعوت دوں گی جی میں ہاں جی جی بیٹے سب سے پہلے آپ بچے اپنا تعارف فرمائیں, اپنا نیم. السلام علیکم, میرا نام نیشا سجاد ہے اور میں بی ایس اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور الصفا مرکز آف دی بلائنڈ انسٹیٹیوٹ میں کوکنگ کورس کے لیے اجرائی ہوں. یہ جی عشا بچی ہے, اس نے جو ہے بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہے گورنمنٹ کالج کے اندر, جی گورنمنٹ ڈگری کالج کے اندر, اور یہ کوکنگ کورس کے لیے تشریف لائی ہیں. یہ دونوں بہنیں ہیں. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہرہ سجاد ہے, میں بی ایس اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں یہاں پہ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ میں کوکنگ اور کمپیوٹر کورس کے لیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طیبہ ہے اور میں نے ایف اے کیا ہوا ہے, اور میں یہاں پہ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ میں کوکنگ کورس کے لیے آئی ہوں. جی ماشاءاللہ سے ایف اے کی اسٹوڈنٹ ہیں طیبہ, اور کوکنگ کورس کے لیے تشریف لائی ہیں. اور یہ سر میں آپ کو بتاتی چلوں, ہماری پوری ایک کلاس ہے کوکنگ کورس کی, لیکن آج اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہیں تشریف لا سکی کسی وجہ سے. آج اوپننگ ہے تو پھر انشاءاللہ ہم ان کو شیڈیول جو ہے وہ بتائیں گے. نیکسٹ جو ہے مائک کا ذرا تھوڑا سا سر ہیلپ کر دیں بیٹے, آپ آ جائیں آگے. جی بیٹے آپ اپنا نام بتائیں. السلام علیکم, دس از ویتھر علی فرام گجرانوالہ, اور میری کوالیفکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے, اور یہاں پہ میں انگلش اسپوکن اور کمپیوٹر سے جو کورسز ہو رہے ہیں ایڈوانس لیول پہ. ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں. کوالیفکیشن میری انٹرمیڈیٹ یعنی کہ ایف اے کیا ہوا میں ریسنٹلی, اور اس ادارے سے ہی جو ہے وہ میں مطلب میرا جو ایف اے ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا. اور یہاں پہ میں انگلش اسپوکن اور کمپیوٹر جو خاص طور پہ ایڈوانس لیول پہ جو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ میں کروں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, میرا نام طیب طاہر ہے, اور میں ایم اے سیاست کا گجرانوالہ سے, اور میں یہاں اسپوکن انگلش اور کمپیوٹر کورسز کے لیے انٹرسٹڈ ہوں. میں ایم اے سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں. بھرپور کلیپنگ ان کے لیے. ایم اے سیاست کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں. اے جذبہ دل پر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. اقبال کے مرد مومن, اقبال کے شہید, اقبال کے درخشن کا ستارے, خواہ وہ آنکھوں سے محروم ہیں لیکن ان کے جذبے جوان ہیں. اور ہمیں بھی یہ چیز جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم, میرا نام امیر حمزہ, اور میں گجرانوالہ کے رہنے والا ہوں, اور میں سیکنڈ ایئر کا جو اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں اسپوکن انگلش اور کمپیوٹر کورس کرنے آیا ہوں. السلام علیکم, میرا نام طیب رحمان ہے, میں بی ایس اردو کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور یہاں پر انگلش اسپوکن اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کورس کے لیے آیا ہوں. کس سٹی سے ہیں آپ؟ گجرانوالہ. گجرانوالہ. ٹھیک ہے, آگے کلیم اللہ آپ بتائیں کھڑے ہو کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हाफिज़ कलीमुल्लाह और मैं कंप्यूटर कोर्स के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। अभी रिसेंटली करीमुल्लाह हमारे अदारे में दाखिल हुए हैं। ये 4th क्लास से हिफ्स में पढ़े चले गए थे और हिफ्स कंप्लीट करने के बाद फतोमंड से ये हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं कि मैं अपनी एजुकेशन को जो है वो स्टार्ट रखना चाहती हूँ। न्यू 9th में हमने इनको एडमिशन करवाया है और इसके साथ साथ जो है दूसरी स्किल्स भी इनको इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब है, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट और यहाँ कंप्यूटर कोर्स के अंदर के लिए आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ फरोज़ शहज़ाद है, मैं बेसिक इस्लामाबाद का हूँ। पहले 3 क्लास से मैंने स्कूल कम्युनिटी स्कूल से छोड़ दिया था, फिर उसके बाद मैंने हिफ़्ज़ किया। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम इमामत में गुजारा और मैं अब यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स, कैनवास कोर्स और इंग्लिश स्पोकन कोर्स करने के लिए आया हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़हूर है, मैं डेरा गाज़ी खान से हम 2 बड़े तशरीफ़ लाए हैं। तो मिडिल क्लास का मैं स्टूडेंट हूँ और कंप्यूटर कोर्स कैनवास के लिए हम 2 भाई आए हैं। जी, यहाँ पे जो स्टूडेंट जिक्र कर रहे हैं केन वर्क का, अदनान साहब इसके मास्टर हैं और ये बच्चों को कुर्सी की बुनाई और उसके साथ साथ चारपाई की बुनाई सिखाते हैं। इसमें ब्लाइंड्स के लिए काफ़ी वैकेंसीज आती हैं और स्टूडेंट्स के लिए ये एक हुनर जो है वो अदनान साहब ने यहाँ पे सिखाने का बेड़ा उठाया है और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी वो कुर्सी की बुनाई और चारपाई की बुनाई जो है वो बच्चों को बड़ी महारत के साथ सिखाते हैं। भरपूर क्लैपिंग इन स्टूडेंट्स के लिए जो रहीम यादपुर से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है, डिग्री खान से 7th क्लास। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबूज़र है और मैं BS पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी से मेरा 2nd सेमेस्टर है और मैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह, BS के स्टूडेंट हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के। भरपूर क्लैपिंग अबूज़र के लिए। मेरा नाम अमीर हमजा है, मैंने FA किया है और केन वर्क कर सीखना है। जी, केन मेकिंग जो है वो उन्होंने सीखनी है। बच्चे जो हैं वो थोड़े से ज़ाहिर है आज फर्स्ट डे आए हैं, थोड़े से एक्साइटेड भी हैं। जी बेटे खड़े कर दीजिए। नाम बताओ अपना। आई एम कासिम गुजरांवाला से और मैं BA का स्टूडेंट हूँ और इधर कैनबर की कोर्स के लिए आया हूँ। क्रिकेट में बताओ। और मैं गुजरांवाला क्लब की जाने से क्रिकेट भी खेलता हूँ और जूडो का भी मैं क्लब में हूँ। बहुत माशाल्लाह से होनहार हैं और काफी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में एक्टिव नजर आते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भरपूर क्लैपिंग इनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमजा जफर है, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। मैं कैन वर्क और कंप्यूटर कोर्स के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। मैम खड़ा करके कहाँ से आए आप? गुजरात से। गुजरात से तशरीफ लाए हैं। जी सर आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ अफजाल है। पहले मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक किया। तो मैं कोर्स करने के लिए आए यहाँ पे? जी, केन वर्किंग के लिए आए हैं, केन मेकिंग के लिए, क्योंकि ये ब्लाइंड के लिए एक बहुत ही नायाब जो है वो चीज़ है, क्योंकि इससे उनको जॉब्स में बहुत ज़्यादा सहूलत जो है वो मिल जाती है। जी बेटे आप। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर है, मैं रावली से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं कंप्यूटर कोर्स सीखने आया हूँ। जी, कंप्यूटर कोर्स सीखने आए हैं यहाँ पे 6th क्लास में। ये अभी एडमिशन इन्होंने लिए हैं। जी अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और मैं अमीराबाद का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ से पिछले साल कंप्यूटर कोर्स किया था और इस साल मैं यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन कोर्स और कैनवर कोर्स करने के लिए। एजुकेशन कितनी है आपकी? मैं अभी मैट्रिक किया अभी फर्स्ट ईयर। मैट्रिक के पेपर दिए जी, मैट्रिक के अभी रिसेंटली इन्होंने पेपर दिए हैं इसी अदारे से। जी बेटे आप अपना तारुफ बता रहे हैं जी, मुबशर आप जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर नज़र है। मैं सेकेंड ईयर की मैंने पेपर देकर मैं फारिग हो चुका हूँ। तो अब मैं इस इदारे में कंप्यूटर कोर्स और केन मेकिंग कोर्स करूँगा। और ये केन मेकिंग जो करेगा नहीं बल्कि सिखाएगा। मेरा मावन बन गया, पिछले साल से मुझसे सीखा था और अब इस काबिल हो गया कि इंशाल्लाह बच्चों को सिखा सके। इसी अदारे के अंदर माशाल्लाह से रहते हैं और अभी इस रिसेंटली इन्होंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए आज इसको थोड़ी सी चोट लग गई है काम करते हुए, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जी बेटे आप अपना तारुफ करें। अच्छा ये मुबशर नेशनल फुटबॉल टीम का भी प्लेयर है। और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से और रिसेंटली मैंने मैट्रिक किया और इस साल मैं केन वर्किंग और कंप्यूटर कोर्स करूँगा इस साल। जी केन वर्किंग और कंप्यूटर कोर्स के लिए ये बच्चा तशरीफ लाया है। जी बेटे आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान मान है। मैं यहाँ पर गुजरांवाला से आया हूँ। मैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहा हूँ 10th क्लास। और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? गुजरांवाला। एरिया कौन सा है आपका? नडाला सिंधवा। चंडाला सिंधवा। अच्छा एक मिनट, उसमें ये है मैं तारुफ करवाती चलूँ, ये हमारी कुकिंग क्लास की जो टीचर हैं ब्लाइंड हैं और अब्दुल रहीम साहब की मिसेज है मैडम जुनैरा साहिबा। ये इन्होंने पिछले साल भी उम्मे रिहान के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन की थी, बच्चियों को कुकिंग कोर्स करवाया और बहुत अच्छे तरीके से इनका जज्बा है और माशाल्लाह से ये ब्लाइंड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं और यहाँ पे इनकी टीचर भी हैं। ये थोड़ा सा जुनैरा आप अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैरा अब्दुल रहीम है और मैंने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ किया हुआ है और FA भी किया हुआ है और यहाँ से कंप्यूटर कोर्स भी किया है, कुकिंग कोर्स भी किया है और उसके बाद सिखाया है। और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक तकलीफ दे बात है कि दोनों मियाँ भी ब्लाइंड हैं लेकिन इनके जज्बे बहुत जवान हैं। माशाल्लाह से जुनैरा बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। पिछले साल जब मैंने इनको काम करते हुए देखा, बच्चियों को सिखाया और जब बच्चियों ने कंप्लीट किया अपना कोर्स और अपनी जो डिशेस थी वो तैयार की और सर्व किया, तो आप यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा हैरत भी और खुशी भी हुई कि हमने जो है चले हमने 10-12 लोगों को जो है बच्चियों को इस काबिल किया कि वो घर के काम काज के लिए में अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। भरपूर क्लैपिंग अदनान महमूद साहब के लिए जिन्होंने ये काविश की है और ये दोनों बहनें हैं ईशा सजाद और ताहिरा सजाद BS की माशाल्लाह से स्टूडेंट हैं और बहुत एक्टिव स्टूडेंट हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर स्पीचेस करनी हो, उर्दू इंग्लिश कंपेयरिंग करनी हो, किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी हो तो ये बच्चियाँ बहुत ज़्यादा फाल हैं। और तैयबा जो है वो अदनान साहब की सिस्टर हैं। अदनान साहब जो हैं वो 3 बहन भाई ब्लाइंड हैं। इनकी मदर और फादर से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया अपने बच्चों को कि जिन्होंने माशरे में जो फाल किरदार अदा कर रहे हैं, वो इन पे बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं, स्पेशली अदनान महमूद साहब पे। वो कहते हैं कि अदनान साहब का जज्बा बहुत ज़्यादा जमा है और वो अपने साथी जो बसारत से महरूम अफराद हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो काम करना जो है वो चाहते हैं। जी जी तालिशतूर साहब हैं। स्पीच करेंगे रहने दें इनका स्पीच करेंगे। जी आप गाइस भी आ जाए थोड़ा मोटिवेशन इंग्लिश कोर्सेज आप अस्सलाम वालेकुम। तालिश हुसैन दूर। मैं लेट ब्लाइंड हूँ और काफ़ी अरसे से ब्लाइंड कम्युनिटी के साथ वाबस्ता हूँ।
میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں اذان محمود صاحب کو اور عبدالرحیم صاحب کو, میڈم سرورت اور ان کی ٹیم کو, کہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے بلائنڈ کو پروفیشنل بنانے کے لیے تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ بلائنڈ پرسنس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے معزز مہمان جناب عثمان صاحب کو کہ وہ اپنی گناگو مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں. عدنان صاحب اور عبدالرحیم صاحب نے جب شروع میں بہت ہی عرصہ پہلے اس ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا تھا تو مجھے یہ ایک دیوانے کا خواب لگتا تھا کہ اس نفسا نفسی کے دور میں انسان کو اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور 18-20 لوگوں کا نان و نقفہ چلانا, ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا. آج کل تو یوٹیلیٹی بلز ہی اتنے مہنگے ہیں کہ وہ آپ 2-4 لوگوں کی فیملی کا بل افورڈ نہیں کر سکتے, تو کہاں 20-25 لوگوں کا افورڈ کرنا. یہ بہت بڑی بات تھی, لیکن انہوں نے ہمت کی, اس ادارے کا آغاز ہوا بلکہ قیام ہوا, اور اس ادارے میں ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم طاہر محمود صاحب بھی بیٹھے ہیں جو کہ ایکسیسیبلٹی پروفیشنل ہیں, کمپیوٹر کورسز کرواتے ہیں. میں یہاں پہ مہمان خصوصی کو بتانا چاہوں گا کہ UNCRDP یعنی یونائٹڈ نیشنز کنونشن فار رائٹس آف ڈسیبل پرسنس کے تحت یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ دیر شوڈ بی نو ڈسکریمنیشن ود پرسنز ود ڈسیبلٹیز آن دا بیسس آف accessibility, on the basis of finance, social inclusion, education, health and any other sectors. کسی بھی سیکٹر میں جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اسی UNCRDP کے اس چارٹر پر پاکستان نے 2008 میں سگنیچر کیے اور پاکستان میں ATM کارڈز اور بینکنگ ایکسیسیبل بینکنگ کا آغاز ہوا. اور ہمارے ایکسیسیبلٹی پروفیشنلز کی ہی یہ ہمت ہے کہ انہوں نے بلائنڈ پرسنز کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اپنے ٹاکنگ سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر میں 95% ایکسیسیبل ان کے لیے کمپیوٹر ہو چکا ہے. صرف گرافکس میں کبھی کبھی کچھ مسئلہ آتا ہے گرافکس کی, اگر ویب سائٹ بنانے والے نے گرافک کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہو ساتھ تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ there are 2 persons sitting on a couch with a grey couch on a sofa. یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارا سافٹ ویئر بتاتا ہے کہ اس میں اس تصویر میں 4 لوگ ہیں, صوفہ پر بیٹھے ہیں اور سامنے ان کے گرے کاؤچ ہے. یہ ساری ڈیٹیل ہمیں ہمارا سافٹ ویئر بتاتا ہے. تو پکچر کی ڈسکرپشن اگر دی ہوئی ہو, جیسا کہ فیس بک اور گوگل ہے, انہوں نے ان کی جتنی بھی ویب سائٹس چل رہی ہیں یا فیس بک کی جتنی بھی متعلقہ اپلیکیشنز چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً 99.9% ایکسیسیبل ہے. اسی طرح پاکستان میں پاکستان اسکول آف انفارمیشن مینجمنٹ PK کے نام سے ایک اسکول چل رہا ہے, آن لائن اسکول ہے یہ, میں اس کا ممبر بھی ہوں. تو اس میں بھی ہم اسپیشل پرسنز نے انکلوژن کے لیے اپنا حصہ ملایا ہے, کیونکہ وہ آن لائن کورسز کروائے جاتے تھے, انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی تھی انٹرنیٹ گورننس کے بارے میں کہ کس طرح انٹرنیٹ گورن کیا جاتا ہے. جی تو اس میں ہمارے پروفیشنل نے حصہ ملایا اور PK میں بھی ہمارے پروفیشنل شامل ہیں. اس کے علاوہ ظاہر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ہر چیز تمام مطالعہ ہائر ایجوکیشن میں اگر ہمارے بلائنڈ پروفیشنل جاتے ہیں تو ان کی انگلش لینگویج بہترین ہونی چاہیے. اس لیے الصفا مرکز نوینہ نے اس دفعہ یہ بہت اچھی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اسپوکن انگلش اور اس کے علاوہ انگلش ایکسیسیبلٹی پہ کام کروایا جائے. دیکھیں آج کل اگر آپ کی انگلش اچھی ہو تو آپ گھر میں بیٹھے فری لانسنگ کر سکتے ہیں, کانٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا آرگنائزر بن سکتے ہیں, اور بہت سے کام ہیں جو آپ ایز اے فری لانسر کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ہمارے ایکسیسیبلٹی پروفیشنل اور لینگویج پروفیشنلز
बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर दस्तरस फराहम कर दें तो फिर इंशाल्लाह गवर्नमेंट पे हमारे ये बच्चे बोझ नहीं बनेंगे और ये फ्रीलांसिंग में भी अपना लोहा मनवाएंगे। मिसाल हमारे फ्रीलांसर्स बहुत से ब्लाइंड पर्सन काम कर रहे हैं, मैं खुद भी किसी हद तक काम करता हूँ। मैं ऑनलाइन ये हायर करता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के थीसिस और थीसिस लिखता हूँ। जाहिर है ये इंग्लिश अगर आपकी हाई लेवल की होगी तभी आप इस काबिल हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये हम अपने यंगस्टर्स में भी मुंतकिल करें ताकि आइंदा आने वाले दौर में ये ज़्यादा से ज़्यादा कम्पीट करते हुए अपने लिए अपना ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे अहले खाना का रोजगार कमाने के काबिल हो जाएं। तो इंशाल्लाह अल-सुफ़ा मर्कज़ नाबीना अपनी ये खदमात आप बच्चों को फराहम करता रहेगा और मुझे उम्मीद है कि जो दूर मुल्क के तूलो अर्ज़ से सफ़र करके यहाँ पे हमारे तलबा और तालिबात तशरीफ़ लाए हैं, ये यकीनन यहाँ सीखने के लिए आए हैं और बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट, इसके अलावा DLS पे इंटरनेशनली सर बहुत जोर दिया जाता है, डेली लिविंग स्किल्स, क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्लाइंड पर्सन्स को हम बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन इंटरनेशनली DLS पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, उनको डेली लिविंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। और हमारा कुकिंग कोर्स और सेल्फ मेंटेनेंस कोर्स जो होते हैं ये DLS की ही मिसाल है। तो हर तरह के मैदान में हम चाहते हैं कि हमारे जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं ये किसी से पीछे ना रहें। और मुझे उम्मीद है कि अगर मुखय्यर हजरात का तावन इस इदारे के साथ शामिल रहा तो इंशाल्लाह ये इदारा इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता रहेगा। बस सलाम। और अभी सर उस्मान साहब जो हैं कोर्सेज का आगाज़ करेंगे। एंट्री करके हमारा ये जो एक बाउंड्री बनाई गई है लैब में दाखिल होने के लिए या इदारे में दाखिल होने के लिए, इसको क्रॉस करेंगे। सर उस्मान साहिब आपकी भरपूर तालियों में भी कुछ ही नहीं, अभी एक मिनट गाइड कर देते हैं अभी आपको। तो सर से गुजारिश है इन कोर्सेज का आगाज़ भी करें और उसके बाद जो है वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें। मैं आपको बताता चलूँ सर कि असातिज़ा की सैलरी, बच्चों का जो एक्स्ट्रा राशन है वो, और इसके अलावा बिल्डिंग का रेंट, सारे खर्चे कर मिला लें जो हमने मिनिमम टोटल निकाला है इन कोर्सेज का सिर्फ वो 3.5 लाख रुपया बन रहा है। तो मेहरबानी फरमा के हम चाहेंगे कि इसमें आप हमारा जो बोझ है उसको कम करने में अपना किरदार अदा करें। मैं अब्दुल रहीम साहब जो कि हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन कोर्सेज को जो कोऑर्डिनेट करेंगे वो अब्दुल रहीम साहब करेंगे। और अब्दुल रहीम साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव पर्सन हैं और मेरे जो शुरू के साथी हैं जब से इस इदारे का आगाज़ किया है, बल्कि इन्हीं का ये एक आइडिया था कि हम इसका आगाज़ करें। मैंने कहा रहीम साहब कोरोना का दौर है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहते नहीं होता। तो कोरोना के दौर में बड़ा ख़तरनाक कदम उठाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है और हमारे दोस्तों की, हमारी टीम की नेक नियति है कि ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं जनाब अब्दुल रहीम साहब कोर्स कोऑर्डिनेटर को दावत दूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله مولانا العظيم. معزز مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام، جناب عثمان رشید صاحب چیئرمین ملت اسکول اینڈ کالجز، الصفا مرکز کے چیئرمین جناب عدنان محمود صاحب، اور اس کے علاوہ میڈم ثروت نسرین صاحبہ انچارج برائے شعبہ خواتین، دیگر طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے دن ہمارے لیے انتہائی ایک اچھا دن ہے کہ ہم بہت سارے کورسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کورسز میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سال پہلے یا کئی سال پہلے شاید ہم اس قابل نہ تھے۔ میں صرف اپنی ایک چیز پہ جو ہے وہ مثال دوں گا، وقت کی میرا خیال ہے کمی ہے، میں صرف 2-3 منٹ دوں گا، زیادہ نہیں۔ 99 میں اسلام آباد ایدھی ہوم میں میں قیام پذیر تھا، اور وہاں کے اپارا کے بہت بڑے جو افسر تھے حافظ محمود حسن صاحب، یہ وہاں پہ جو ہے وہ ہم میں تحفے تحائف تقسیم کرنے آئے تھے، اور میں نے اپنے جیب میں جو ہے وہ کاغذ کے پیسے ڈھیروں ڈھیر ڈالے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنے جیب میں کاغذ کے ڈھیروں ڈھیر پیسے بنا کے ڈالے ہوئے تھے، اپنی ٹیم بنائی تھی۔ تو تلاوت میری تھی، میں نے تلاوت شروع کی تو حافظ صاحب کو شک ہوا، حافظ صاحب نے جیب میں ہاتھ مارا، مجھے پوچھتے یہ جیب میں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کاغذ ہے۔ کہتے آپ کو بھی پتا کاغذ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے کاغذ آپ نے کیوں رکھے؟ میں نے کہا کیونکہ مجھے اس سے بھی بڑا ادارہ بنانا ہے جو آگے چل کے جو ہے وہ بے سہارا بچوں کو اور دوسرے بچوں کو صرف تعلیم، صرف کھانا پینا نہ دے بلکہ تعلیم کی سہولت دے۔ تو وہ کافی دیر مجھے پکڑ کے اپنے ساتھ دبائے رکھا، کہتے یہاں سے کیسے؟ میں نے کہا یہ جب وقت آئے گا، اگر آپ کی زندگی رہی تو میں بنا کے آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ میری بڑی چھوٹی سی عمر تھی، اور پھر اس کے تقریباً 2 مہینے بعد میں ایدھی ہوم سے بھاگ کر میں نے جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا آغاز کیا۔ تو تعلیم کا ایدھی ہوم سے بھاگنے کا ایک نتیجہ یہ تو ہوا کہ یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہیں تقریباً 90% بچے میرے شاگرد ہیں الحمدللہ، جن کو بلائنڈ اسکول میں سر میں نے پڑھایا۔ تو خود کوئی بھی چیز جو ہے وہ خود بخود نہیں بنتی، اس کو کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں جب اپنی بیگم کے ہاتھ کے کھانے کھاتا ہوں تو میں میڈم ام ریان صاحب کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتا ہوں کہ 2018 میں انہوں نے جس کوکنگ کورس کا آغاز کیا تھا اس سے جن بچیوں نے جو ہے وہ کوکنگ سیکھا اور یہ چیزیں سیکھی اور گھروں میں جا کے کھانے وغیرہ بناتے، تو ظاہری بات ہے یہ سارا کریڈٹ ان کے اساتذہ کرام کو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ تعالی کورونا کے دور سے ہم نے اس کورس کا باقاعدہ آغاز کیا تھا ادارے کا۔ الحمدللہ آج ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم بہت سارے کورسز جو ہے وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہے وہ جیبوں سے نہیں چلا کرتے، یہ ادارے خلوص سے چلا کرتے ہیں۔ جیسے خلوص کے ساتھ آج ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں ایک اور محبت کرنے والی شخصیت مل گئی ہے، اور وہ شخصیت ہے جناب عثمان رشید صاحب۔ تو مجھے امید ہے کہ سر آپ کی محبت، آپ کا پیار ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ صرف آج کے لیے نہیں
بلکہ جب تک یہ ادارہ قائم ہے تب تک آپ اسی طرح جو ہے وہ شفقت اور محبت سے پیش آتے رہیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اپنے قیمتی وقت سے آپ نے ہمیں وقت نکال کر دیا. اس کے علاوہ میں ادارے کے ان تمام انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کورس کروانے میں اور اس سارے کے سارے مینجمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا. خاص طور پہ ارشد علی مغل صاحب اور میڈم سربت نسرین صاحبہ یہ دن رات انتھک محنت کر کے ہمارے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پروجیکٹ کو, ان کے تعاون کو, ان کے محبت کو, ان کی شفقت کو, ان کے پیار کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمارے ادارے کو جو ہے وہ انہی کی بدولت جو ہے وہ ترقی عطا فرمائیں. تو باقی دیگر جو بچے آپ تشریف لائیں, ڈیرہ غازی خان سے, مانسہرہ سے, پارا چنار کے بچے ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ کزن جو ہے وہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کے ذریعے کے وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, حادثہ ہوا, اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے. تو جیسے جیسے جو ہے وہ بچے آتے جائیں گے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ کورس میں جو ہے وہ شامل ہوتے جائیں گے. آپ لوگوں کے لیے بچوں قیام کا, طعام کا, ہر چیز کا فری ہم نے بندوبست کر رکھا ہے. بس آپ لوگوں نے 2 مہینے محنت کر کے دل لگا کے جو ہے وہ کورس کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اس ادارے کی تاریخ کو دیکھیں, ہر پنے پہ, ہر برگ پہ ایک داستان ہے. عبدالرحیم صاحب کی